اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری بات چل رہی تھی غرور و تکبر اور اس کا علاج۔ آج ہماری حدیث یہاں پہنچ چکی ہے، وقولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ یؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول ہے کہ ان اللہ یؤید ھذا الدین، اس دین کی تائید کرتا ہے یعنی مدد کرتا ہے۔ یؤید یعنی تائید کرنا، ان اللہ بے شک اللہ، یؤید تائید کرتا ہے یعنی مدد کرتا ہے، ھذا الدین اس دین کی، بالرجل الفاجر فاجر انسان سے۔ ٹھیک ہے، کیا مطلب ہے؟ فاجر انسان سے دین کی مدد کیسے ہو سکتی ہے؟ کچھ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ فاجر انسان دین کی کیا مدد کر سکتا ہے؟ فاجر انسان دین کی مدد اس طرح سے بھی کر سکتا ہے، دیکھیے کہ اس کے فسق و فجور کو دیکھ کر آپ کے اندر دینداری پیدا ہو جائے، کسی انسان کے فسق و فجور سے عاجز ہو کے آپ کے اندر دینی بیداری پیدا ہو جائے۔ ٹھیک ہے، آپ اس سے سلبی اثر نہ لے کے، آپ اس سے ایجابی اثر نہ لے کے سلبی اثر لیں۔ وہ فاجر ہے تو آپ فاجر نہ بنیں، بلکہ اس کے برعکس اپنے اندر اچھے کردار کو پیدا کر لیں، تو اس سے دین کی مدد ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ فاجر انسان اس طرح سے بھی دین کی مدد کرتا ہے کہ حق والے سب کیا ہو جاتے ہیں؟ ایک ساتھ ہو جاتے ہیں، متحد نہیں ہوتے، ان کے اندر کیا پیدا ہو جاتا ہے؟ اتحاد پیدا ہو جاتا ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ دین کی مدد ہوگی۔ آپ یہ دیکھیے، دنیا میں آپ کتنے مشاہدے کریں گے۔ مثلا ابھی جو حال کا قرآن کے متعلق حادثہ پیش آیا ایک تیاگی کے ذریعے سے، اس سے سنی و شیعہ اتحاد کی ایک لہر دوڑی کہ نہیں دوڑی؟ قرآن کے متعلق لوگ زیادہ بیدار ہوئے یا نہیں ہوئے؟ ہمیں اس نے سوچنے کے لیے مجبور کیا کہ نہیں کیا؟ ابھی جو حالیاً کرناٹک کے اندر حجاب کا مسئلہ آیا ہے، اس حجاب کے مسئلے نے مسلمانوں کی آنکھیں کھولی کہ نہیں کھولی؟ نہیں کھولی تو اب بھی کھولنے کی ضرورت ہے۔ صحیح کہ اسکول ہمارے ہونے چاہیے، کالجز ہمارے ہونے چاہیے، کہ جہاں کی انتظامیہ اسلامی طریقے سے کیا کرے گی؟ اپنے قوانین کو، اپنے ڈریس کوڈ کو لاگو کرے گی۔ کوئی مشکل نہیں ہے، اس میں کوئی اعتراض کرنے والا نہیں آئے گا۔ تو وہی کہہ رہے ہیں، یہ رسول کی حدیث کا مطلب یہی ہے کہ ان اللہ یؤید، کہ بے شک اللہ تائید کرتا ہے، ھذا الدین اس دین کی، بالرجل الفاجر ایک فاجر انسان سے۔ کہہ رہے ہیں فلا ينبغي ان يغتر بهذه التلبیسات، فلا ينبغي تو نہیں چاہیے، ان یغتر کہ دھوکہ کھائے، بهذه التلبیسات اس طرح کے ملابسات سے۔ یعنی ملابسات کس کو کہتے ہیں؟ ملابسات ایسی چیز کو کہتے ہیں کہ جن میں حق و باطل کا فرق نہ سمجھ میں آ سکے، یعنی انسان باطل کو حق سمجھ کر اپنا لے۔ یہ کیا ہے؟ ملابسات ہیں جو شیطان ہمارے سامنے لے کر آ جاتا ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ اوپر کہ انسان کے لیے علاج یہ ہے کہ وہ کیا کرے، کہاں گیا؟ ہاں، فالواجب علیہ الانفراد والعزلہ، انفراد و عزلہ کر لے، کہ وہ لوگ تنہائی اختیار کر لے۔ جب وہ تنہائی اختیار کرے گا تو شیطان آئے گا اور آ کے ہم سے کہے گا کہ اگر تم اس طرح سے تنہائی اختیار کرو گے تو دین کیا ہو جائے گا؟ خراب ہو جائے گا، لوگ
کی آپ فکر نہ کریے، بلکہ گمراہوں کے ذریعے بھی اللہ دین کی کیا کر دیتا ہے؟ مدد کر دیتا ہے۔ فلا ينبغی، تو نہیں چاہیے، فلا ينبغی یعنی نہیں چاہیے، ان یغتر، کہ انسان دھوکہ کھائے بہذه التلبیسات، اس طرح کے مشتبہ چیزوں سے، یعنی جن میں حق و باطل کا فرق نہ ہو سکے۔ فَيَشْتَغِلُ بِمُخَالَطَةِ الْخَلْقِ حَقٌّ يَتَرَبَّى فِي قَلْبِهِ حُبُّ الْجَاهِ وَالثَّنَاءِ وَالتَّعْظِيمِ۔ فَيَشْتَغِلُ، پھر وہ کیا ہو جاتا ہے؟ انسان مشغول ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، بِمُخَالَطَةِ الْخَلْقِ، خلق سے مل کر، یعنی دنیا والوں سے مل کر، کہ کیا ہو جائے؟ انہی کے اندر وہ کھو جائے۔ اور جب دنیا کے اندر ملے گا تو حق یتربی فی قلبہ، تو حق اس کے دل میں اس طرح سے تربیت پائے گا کہ جس کے اندر کیا ہوگا؟ حب الجاہ ہوگا، والثناء ہوگا، اور تعظیم ہوگی۔ اور یہ ساری کی ساری صفاتیں مذمومہ ہیں، ہے نا، کہ جب انسان خلق کے ساتھ مل جائے گا، انسان کا ہدف دنیا ہو جائے گا، مخلوقات اس کو اپنا مرکز بنا لے گا، فَيَشْتَغِلُ بِمُخَالَطَةِ الْخَلْقِ، تو پھر وہ مشغول ہو جائے گا ایسی صورت میں خلق سے ملنے پر۔ یعنی کیا مطلب ہوگا کہ جب خلق سے ملے گا وہ، تو اس کے اندر ایک شوق پیدا ہوگا کہ اس کو بھی کیا ہونا چاہیے؟ جاہ ملنا چاہیے، ٹھیک ہے، ثنا ملنی چاہیے، یعنی تعریف ملنی چاہیے، والتعظیم، اور عظمت ملنی چاہیے۔ تو حب الجاہ والثنا والتعظیم، فإن ذلك بذر النفاق، تو بے شک یہ سارے کے سارے نفاق کے بیج ہیں، ٹھیک ہے، کیا کیا؟ حب الجاہ والثنا والتعظیم، یہ سب نفاق کے بیج ہیں۔ وقال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نفاق کے بیج کا مطلب کیا ہے؟ کہ اگر آپ کے اندر حب جاہ پیدا ہو گیا، یعنی جاہ و جلال آپ طلب کرنے لگ گئے، حب ثنا پیدا ہو گیا، یعنی تعریف کے اگر طلبگار ہو گئے، اور تعظیم کے اگر طلبگار ہو گئے، تو کہنا فَإِنَّ ذَلِكَ بِذْرُ النِّفَاقِ، تو یہ سارے کے سارے نفاق کے بیج ہیں، یعنی آپ میں اندر نفاق پنپنے لگے گا۔ وقال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حب الجاہ والمال ينبت النفاق فی القلب کما ينبت البقل، ٹھیک ہے، کہ جاہ کی محبت، ٹھیک ہے، مال کی محبت، منصب و دولت کی محبت انسان کے دل میں اسی طرح نفاق پیدا کرتی ہے جس طرح سے پانی سبزیوں کے اندر، ٹھیک ہے، اگر زیادہ پانی ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ زیادہ پانی سبزیوں کے لیے اور گھاسوں کے لیے، کھیتوں کے لیے بھی کیا ہو جاتا ہے؟ نقصان دہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ان کے اندر فساد پیدا کرتا ہے۔ تو حب الجاہ والمال، جاہ اور مال کی محبت، ينبت النفاق، نفاق پیدا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ينبتو پیدا کرتے ہیں، فی القلب دل میں نفاق، کما ينبتو جس طرح سے پیدا کرتے ہیں، البقل، بقل یعنی ترکاری، سبزی، کہنے پانی جس طرح سے سبزیوں کو پیدا کرتا ہے یا اس کے آس پاس گھاسوں کو اگا دیتا ہے، اسی طرح سے مال اور جاہ کی محبت انسان کے اندر
نفاق کو پیدا کرتی ہے. تو یہ دونوں چیزیں کیا ہیں؟ اخلاص کے منافی ہیں. ہماری بحث کس میں چل رہی ہے؟ شیطان کے مکائید. ٹھیک ہے، پوری فصل کس کا ہے؟ مکائید الشیطان و اہمیت الاخلاص. تو یہاں حب الجاہ جو بات آ رہی ہے، یہ حب الجاہ کس میں سے ہے؟ مکائید شیطان میں سے ہے. حب المال کس میں سے ہے؟ حب المال بھی مکائد شیطان میں سے ہے، جو اخلاص کے منافی ہے. ٹھیک ہے، اخلاص پیدا کرنے کے لیے ہمیں دل سے جاہ و عظمت و ثنا کی محبت کو نکال پھینکنا ہوگا. والحمدللہ رب العالمین. یہاں پہ رکتے ہیں، انشاءاللہ اس سے آگے کل پڑھا جائے گا.